بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہے، ہم درس علم الصرف میں حاضر ہیں اور آج کا یہ ہمارا 11واں درس ہے۔ تو عنوان وہی چل رہا ہے، اوزان مصدر۔ تو پچھلے درس میں ہم مختلف سیٹ بنا کے ٹیکنیکس کو سمجھتے ہوئے مختلف جو میزان ہم نے پڑھے ہیں مصدر کے مختلف اوزان، وہ 20 ہو گئے تھے۔ تو آج ہم اگلا نیا انداز پڑھیں گے اور مصدر کا نمبر جو ہوگا وہ ہوگا جی 21۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں نے کہا تھا کہ جب آپ کو وزن کا ایک خاص ٹیکنیک اس کی پتہ چل جائے گی تو پھر مثالیں بھی آپ کے ذہن میں دوبارہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ پہلے مثال اور وزن کہہ کر آپ نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ لکھنا تو ایک بندے نے ایک بار ہی ہوتا ہے، لیکن زبان سے اس کو بار بار آپ اس کی تکرار کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر وہ آسانی ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر اسی طرح آپ کیمرہ اگر برقرار رکھیں تو پچھلے قدموں پہ جا کے ایک لائٹ آن کر لیں تو اس میں وہ ہو جائے گا۔ نہیں، اس کو جاری رکھیں لیکن وہ بورڈ پہ فوکس رکھیں گے نا، کارنر والے بٹن۔ اب اچھا ہو گیا، لائٹ بڑھ گئی۔ اچھا جی، اب اس میں 20 اوزان یہ ہو گئے اور آگے جی فعیل جو وزن نمبر 20 تھا، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فا عین لام تو وہی ہے، لیکن لام سے پہلے یہاں ہم نے یا کا اضافہ کیا ہے۔ تو اب ہم ایسے کریں گے کہ فا عین یا لام یا کا اضافہ کیا تھا، تو اب لام کے بعد اسی میں التاء المدورہ کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا فعیلۃ۔ فعیلۃ۔ اب دیکھیں ذہنی طور پر آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ جب فعیل پر آپ پہنچیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اب تا کے اضافے کے ساتھ فعیلۃ بھی ایک وزن ہے۔ تو اس کی مثال ہے جی صریمۃ، صاد کے ساتھ۔ صریمۃ، صریمۃ کا معنی ہے کوئی کام ختم کرنا، کوئی کام ختم کرنا، صریمۃ۔ اب اس میں کیا تھا کہ کل کا جو وزن نمبر 20 تھا فعیل، تو اس میں ہم نے تا کا اضافہ کیا تو بن گیا فعیلۃ۔ تو یہ وزن بھی وزن نمبر 20 کی طرح اکیلا ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا وزن ہے میزان ہے عام فا عین لام، تو ادھر ہم نے کیا کہ فا عین اور لام میں لام سے پہلے الف کا اضافہ کر دیا، پھر ہم نے وزن نمبر 20 میں ہم نے لام سے پہلے یا کا اضافہ کر دیا۔ تو اس اضافہ کو برقرار رکھا اور 21 میں تا کا اضافہ کیا، اور تا کا اضافہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، فاعلۃ میں خزنۃ، فاعلۃ، سرقۃ۔ اب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے الف کا اضافہ بھی ہم نے کر دیا، یا کا اضافہ بھی کر دیا۔ اب ہم آئیں گے، تیسرا حرف ہوتا ہے واو، حروف علت میں سے تیسرا حرف واو ہے۔ اب ہم واو کا اضافہ کریں گے لام سے پہلے، تو یہ وزن نمبر ہو گیا جی 22۔ تو فا عین، اب واو کا اضافہ کیا اور لام وہی، اور فعیلۃ میں تا کا اضافہ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کو ذرا پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس میں
واو کا اضافہ لام سے پہلے کیا تو یہ بن گیا جی فعول. ہاں اب یہ ٹیکنیک آپ کو سمجھ آ گئی کہ ادھر ہم نے الف کا اضافہ کیا تھا لام سے پہلے, ادھر ہم نے لام سے پہلے یا کا اضافہ کیا تھا. اب یہ نیا انداز آ گیا کہ لام سے پہلے ہم نے واو کا اضافہ کیا ہے تو یہ بن گیا جی فعول. فعول کا جو وزن ہے, اس کی جو مثال ہے وہ ہے قبول. اور یہ لفظ جو ہے نا ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو لوگ قبول پڑھ دیتے ہیں. اب یہ مصدر ہے تو مصدر کا آج آپ کو وزن پتہ چل گیا فعول. فعول ایک اور کسی چیز کا وزن بھی ہے, وہ آگے جا کے وہ آئے گا مشتقات میں, لیکن یہ مصدر کا وزن بھی ہے تو اس کی مثال ہے قبول. تو اب یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے. قبول نہیں کہنا, قبول ایک اور مصدر ہے, اس کا معنی ہی اور ہے. تو یہ قبول ہے. قبول کا کیا مطلب ہے؟ قبول کرنا, پذیرائی کرنا, پذیرفتن فارسی میں آپ نے پڑھا تھا, قبول کرنا, ماننا, پذیرفتن. پذیرائی اسی سے نکلا ہے حاصل مصدر فارسی کا, پذیرائی عطا کرنا. اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو پذیرائی عطا کی اور میں کامیاب و کامران ہو گیا اور A+ لے دیا میں نے. اچھا آگے جی, ابھی میں نے کہا تھا کہ یہاں فعول بھی ہے تو چونکہ صرف ایک حرکت کی اس میں ہے تبدیلی تو اس لیے یہ سیٹ اپنی جگہ پہ بن گیا فعول. پہلا تھا فعول, دوسرا بن گیا جی فعول. اور اس کی مثال ہے رکوب. رکوب اسی سے بنا ہے رقیب. اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ رقیب ہے. رکوبن کا مطلب ہوتا ہے نظر رکھنا. نظر رکھنا, کسی نے کسی پر نظر رکھی ہوئی ہے تو یہ رکوبن ہے, نظر رکھنا. اب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ساری مخلوق پہ نظر کرم رکھی ہوئی ہے تو وہ رقیب ہے, اس کا نام رقیب ہے. تو رکوب مصدر نظر رکھنا. اسی سے راقب بھی نکلا ہوا ہے. تو راقب کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ نظر رکھتا ہے. رکوع یا وہ ہو سکتا ہے, رکوع بھی ہو سکتا ہے بالکل. ہاں اب یہ ہم فی الحال تو پڑھ رہے ہیں ایک مثال. آگے جا کے ہم مصادر کے بہت سارے وزن سامنے رکھیں گے اور بہت سارے مصادر اس پہ پڑھ گئے, لیکن وہ کب ہوگا جب ہم گردانے شروع کریں گے. یہ بات آگے کی ہے جو بہرحال ذہن آپ کا اچھا ہے تو ہم نے پہلے پوچھ لی. ہم نے یہ بات اپنی جگہ پہ کرنی ہے, وہاں تفصیل سے ہوگی. یہاں ہم چونکہ اوزان پڑھ رہے ہیں تو ایک مثال کافی ہے, کیونکہ ہم نے اس ایک مثال کو یاد کرنا ہے. یاد رکھیں کہ یاد نہیں کریں گے تو آگے کچھ یاد نہیں ہوگا اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ دیوار کی طرح مستریوں کی وہ جو ایک وہ لیئر لگاتے ہیں اسے ردہ کہتے ہیں اپنی زبان میں, لوکل لینگویج میں. تو پہلا ردہ, پھر اس کے اوپر ردہ, پھر اس کے اوپر ردہ, پھر اس کے اوپر ردہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اوپر والا ردہ آپ کا ردہ نمبر 10 مطلوبہ ہو اور نیچے 9 کو آپ بنائے ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ یاد رکھیں گے, ان کی مثالیں یاد رکھیں گے تو آگے سب کچھ یاد ہوگا. نہیں تو پھر استاد کی یاد آتی ہے جب بندے کو کچھ یاد نہ ہو. اچھا جی آگے پھر ہے اب کیا ہے, یہ سیٹ بن گیا. اب وزن نمبر 24 جو ہے اس میں یہی ٹیکنیک ہوگی, واو برقرار رہے گا, تا کا اضافہ کر دیں گے. فعول فعول. تو اب یہ جو تھا نا فعول یعنی رقوبن, رقوبن بر وزن فعول, اس میں اب تا کا اضافہ ہوگا تو بن جائے گا جی فعولتن. فعولتن. اور اس کی جو ہے وہ ہے مثال الوہتن. یہ ہم زبان کس کون سا کہیں گے, الوہتن. اللہ الہ ہے نا, الوہتن. الوہتن کا معنی عبادت کرنا. تو چونکہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو اس لیے اسے الہ کہا جاتا ہے, لا الہ. ٹھیک ہے, الہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جاتی ہے الوہتن. الوہتن کا مطلب ہے عبادت کرنا, عبادت.
تو یہ ہمارے جو ہے 10 بن گئے سیٹ، 10 ٹیکنیکس بن گئی اور 24 اوزان بن گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب ان 10 جو ٹیکنیکس ہیں ان کو جب آپ سمجھیں گے، ان قواعد کہہ لیں، انداز کہہ لیں، طریقہ کار کہہ لیں، اصول کہہ لیں. ویسے تو یہ سب کچھ سما پاری ہے نا، سب کچھ سما پاری موقوف ہے جیسے اہل زبان نے استعمال کیا، لیکن ہم نے ایک انداز سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہماری ٹیکنیک تھیں وہ 10 ہوئیں اور مصادر 24 ہو گئے. وہ اس طرح ہوتا ہے ٹیکنیک تو یہاں ایک ہے لیکن مصادر اس کے اندر 3 ہیں، اس کے اندر بھی 3 ہے، اس کے اوپر 2 ہے، اس کے اندر 1 ہے، اس کے اندر 1 ہے، پھر اس کے اندر 2 ہے، اس کے اندر پھر 1 ہے. یہاں تک کوئی آپ نے سوال کرنا ہے یا آگے بڑھے؟ جی بڑے. اب ہم آگے چلتے ہیں نئے وزن کی طرف، اور اس میں یہ ہے کہ یعنی سیٹ ہمارا ہو جائے گا 11واں. سیٹ ہم بولتے ہیں کبھی کبھی اکیلا بھی اس کو، تو وہ سیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ چونکہ اکیلا ہے تو اکیلا کی بس اسے سیٹ ہی کہہ لیں. تو 11واں جو ہمارا ہے اس میں اب آئے گا یا کی طرح چونکہ الف مکسورہ لکھا جاتا ہے، تو اب ہم اس اپنے بنیادی فاعل نام میں کیا کریں گے؟ وزن نمبر 25 الف مکسورہ کے اضافے کے ساتھ. ہاں جی او نہیں کر کھیل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، دروازہ تھوڑا سا آگے کر دو. یہ چلو کھلا دے کوئی. الف مکسورہ کے اضافے کے ساتھ. اب اس میں پہلا ہے جی 25 نمبر جو ہے، اس کو ہم یوں کر دیتے ہیں، یہاں صرف لگی لگا دیتے ہیں اور وزن کو آپ نمبر کو وزن یہاں یہ لگی لگا دیتے ہیں اور وزن کو اپنے نمبر کو اپنے وزن کے ساتھ دیتے ہیں. تو پہلا ہے جی فا عین لام اور اسی سے الف مکسورہ کا اضافہ کرتے تو میں نے کہا کوئی چھوٹی یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، تو کیا بنے گا؟ فا عین لام اور الف مکسورہ. ٹھیک ہے، تو پہلا جو وزن ہوگا وہ ہوگا فعلا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہوگا فا کی حرکت سے اس کو مکسور کر دیں گے تو بن جائے گا فعلا. اور تیسرا جو ہے وہ کر دیں گے مضموم اور وہ بن جائے گا فعلا. صحیح ہو گئے؟ فعلا. اب جب ہم نے کہا کہ فا لام کے ساتھ ہم نے الف مکسورہ کا اضافہ کرنا ہے، تو پہلا وزن جب ہمارے ذہن میں آیا فعلا، تو اس کے بعد اگلے 2 وزن آٹومیٹیکلی ہمارے اس ٹیکنیک سے ہمارے ذہن نشین ہو جائیں گے کہ فا کی حرکت تبدیل کرنی ہے. فعلا فعلا فولا، جیسے کہ شروع میں ہم نے فعل 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 پڑھا تھا، تو اسی طرح کا یہ انداز ہے. اب فعلا کی مثال جو ہے عام مشہور لفظ ہے، وہ ہے دعویٰ. دعویٰ کرنا. دعویٰ کا مطلب ہے دعویٰ کرنا، کوئی ادعا کرنا، کوئی دعویٰ کرنا. ادعا اگلا مصدر ہے باب فعال کا، وہ بھی دعویٰ کرنا. مثلا علم کا دعویٰ کرنا، مال و دولت کا دعویٰ کرنا، بڑے پن کا دعویٰ کرنا، عجز و انکسار کا دعویٰ کرنا. میں ساری دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے عاجز ہوں، یہ ایک دعویٰ ہو گیا. یاد رکھیں کہ جب آپ کو دعویٰ کریں گے تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. دعویٰ بلا دلیل یہ پھر جہالت اور بے وقوفی ہوتی ہے. ایک احمق اور بے وقوف شخص. اور علم، آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں جو ہمارے مشائخ کی جو تعلیم ہے کہ آپ نے جتنا بھی آپ علم حاصل کر لیں، کبھی بھی عالم ہونے کا اور اپنے علم کا دعویٰ نہ کریں. کتنی آپ سخی کیوں نہ ہو جائیں، اپنی سخی ہونے کا دعویٰ نہ کریں. کتنی آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اپنے تقویٰ کا دعویٰ نہ کریں.
کہ یہ دعویٰ جو ہے، یہ دعویٰ کرنا، یہ ایک قسم کی ابلیسی وہ آپ سمجھ لیں کہ ابلیسی انداز ہے. شیطان نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میں تیرا سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو دعویٰ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. لیکن بعض ایسے دعوی ہوتے ہیں، دعویٰ کی جمع دعوی، ان کی نوعیت اور ہوتی ہے، وہ آگے جا کے آپ پڑھ لیں گے. اچھا جی، دوسرا ہے جی فعلا، اسی سے بالکل ملتا جلتا، فعلا فعلا فعلا. تو اب فعلا دعویٰ اور فعلا کی دعویٰ کی فعلا کی ہم نے ایک اور مثال بھی یہاں لکھی ہے، اگر آپ کو جلدی وہ یاد ہو جائے. خطفا، خطفا، خطفا کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا. یہ یاد رکھتا کہ آپ کچھ سٹوریز میں یہ لفظ آئے گا. خطفا جلدی کرنا. فعلا کی جو عام مثال ہے اور وہ ہے ذکرا. ذکرا یاد کرنا. ذکرا کا معنی یاد کرنا، اور یادگار کے طور پر کوئی چیز بناتے ہیں، مثلا مینار پاکستان یادگار پاکستان ہے، تو ذکرا کا معنی یادگار بھی کر دیتے ہیں فارسی میں. یادگار وہی چیز ہوتی ہے نا جو یاد کرواتی ہے بندے کو، بندہ یاد کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فلاں کی یادگار ہے. تو کیوں اسے یادگار آپ کہتے ہیں کہ جب بھی اسے دیکھتے ہیں تو آپ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کہتے ہیں جی یاد کرنا، تو اس کے لیے ذکرہ، ذکر بھی ہے یاد کرنا. ذکر وہ ہے فعل بر وزن فعل، وہ بھی مصدر ہے، ذکر بھی مصدر ہے. لیکن ذکرہ اب چونکہ فعلہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی مثال ہم ذکرہ لائے ہیں. فعل ان کی مثال ہم پہلے شعر لے آئے ہیں. وہ ہم نے کچھ اس طرح کی ٹیکنیک کی ہے کہ ہم نے اپنے انداز سے مثالیں دی ہیں تاکہ ہماری مثالیں بھی منفرد ہوں. مصادر کا انداز، اگر ہم اوزان کا انداز ہمارا منفرد ہے تو مثالیں بھی منفرد. تو ہم نے فعل ان میں ذکر ان کے بجائے شعر لکھا، اور اس میں کافی بحث بھی ہو گئی پھر شعر ان کا. اچھا خیر، یا مثال کے طور پر فاعلۃ ان کا آپ نے کہا سرقت، تو بحث یعنی ہو گئی، وہ تو ایک اتفاقی ہو گئی نا، لیکن انفرادی ہم نے. اور فولا کا جو وزن ہے وہ بھی بہت مشہور ہے، لڑکیوں کا آج نام بھی رکھے جاتے ہیں. بشرا، بشرا کا کیا معنی ہے جی؟ بشرا کا معنی ہے خوشخبری دینا. بشرا کا کیا معنی ہے؟ خوشخبری دینا. بشرا لکم، آپ کے لیے خوشخبری ہے. یا اخی بشرا لک، اے میرے بھائی تیرے لیے بشارت ہے. آگے پھر وہ خوشخبری بشارت وہ بنا. تو خوشخبری دینا، مجدہ سنانا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. تو مجدہ دینا، خوشخبری دینا، تو عربی میں ہے بشرا. وہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی آیا ہے یا بشرا. اچھا پھر آگے جی، تو یہ ایک سیٹ بن گیا 25 سے 27 تک کا. اس میں الف مکسورہ کا اضافہ کیا ہم نے فا عین لام میں، اور پھر فا کی حرکت سے 3 وزن بن گئے، فعلا فعلا فعلا. یہاں سے عربی زبان کی ٹیکنیک کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں حرکت کی تھوڑی سی تبدیلی سے وہ نیا لفظ بنا لیتے ہیں. فعلا فعلا فعلا. یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فعلا جب انہوں نے بنا لیا تھا تو پھر فعلا فعلا کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب ادھر ہی آپ پڑھیں گے. علم اللغہ میں یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12-13 علوم میں تقسیم ہے عربی زبان پر. جب پورا آپ نے حاصل کرنا ہوگا تو 12-13 علوم میں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب بول رہا ہوتا ہے تو بعض کلمات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو خاص انداز سے حرکت دے. تو جب خاص انداز سے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے تو جب اپنے اس کے ہونٹ زیادہ کھلتے ہیں تو زبر کی حرکت آتی ہے، اور کم کھلتے ہیں اس میں دھیما پن آتا ہے تو وہ زیر کی حرکت وہاں آتی ہے. اور کہیں کہیں اس میں محبت کا، مسرت کا اور پیار کا، انس کا، چاہت کا، شفقت کا جب لہجہ ہوتا ہے تو منہ میں گولائی بھی آتی ہے. تو فعلا فعلا فعلا، یہ حرکات کی وجہ بھی یہی ہے.
فتح کیوں کہتے ہیں زبر کو؟ اس لیے کہ اس میں منہ کھول رہا ہے. اور کسرہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ کسرہ کا مطلب ٹوٹنا، نیچے کی طرف آنا، اس لیے زیر کو کسرہ کہہ رہے ہیں. اور پیش کو دمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دمہ کا مطلب ملانا، گول کرنا، تو اس میں ہونٹ مل بھی رہے ہیں آپس میں اور گولائی میں بھی آ رہے ہیں. اور دمہ کا مطلب جو ہے وہ دمن کا مطلب ملانا ہے، تو ہونٹ ملتے ہیں. ایک اعلیٰ حضرت نے یہاں مجھے یاد آ گیا، ایک غزل لکھی آپ نے جس کافی اشعار ہے اس کے، لیکن اس کو اس صنعت اور کاریگری کے ساتھ آپ نے لکھا کہ کوئی ایک اس میں ایسا لفظ نہیں آیا جس کی وجہ سے ہونٹ آپس میں جڑ سکے. تو پھر یہ صنعت بنائی، صنعت واسع الشفتین، کہ ہونٹوں کا کھلا ہونا، تو اس میں ہونٹ ملتی ہی نہیں پورے. اور آخر میں کہا جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے. اس مصرع میں کوئی نہیں آیا نا، یعنی یہ بات بھی کر دی مقطع میں کہ جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں، دور ہوں دل سے ایسے ہر ظن و زاں، زن کا مطلب گمان، اور وہ دل سے بھی اسی طرح وہ بھی سارے دور ہو جائیں. دور ہوں دل سے گما میں تو میم آ گیا، یہ نہیں، یہ لفظ نہیں ہے. دور ہوں دل سے ایسے، یعنی پورے اشعار میں ایسا لفظ نہیں آنے دیا کہ اس میں ہونٹ ملے. اور مقطع میں یہ بات بھی کہہ دی کہ جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے. یہ کمال ہے. وہ میں پوری غزل آپ کو دوں گا اور وہ آپ پڑھیے گا. اس میں بہت آپ نے خوبصورت وہ اشعار لائے ہیں، اور اپنے فن کا تبحر علمی بھی تھا کہ علوم و فنون کے وہ ماہر تھے، 100 سے زیادہ علوم و فنون کے ماہر تھے، تو تبحر علمی بھی ان کی شاعری میں آتا ہے. اور فن شعر کے اعتبار سے فنی بوکلمونیہ، یعنی مختلف جو ہے وہ فن شعر کے مختلف شیڈز، ملٹی کلر شیڈز، ڈائمینشنل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. وہ معنی اور شعر جو ہے نا وہ ان کا بنتا ہے. پھر ملٹی کلر جب شیڈز اس میں آتے ہیں تو مختلف وہ اس کی جہتیں بنتی ہیں، تو وہ اسی طرح سے بنتی ہیں. اس طرح آپ نے کئی علم بدیع اسے کہتے ہیں، علم بدیع کی کئی صنعتیں آپ نے اپنی شاعری میں استعمال کی، جن میں سے ایک یہ تھی صنعت واسع الشفتین، کہ دونوں ہونٹ جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں، اس میں آپس میں مل نہیں رہے. جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے. اگلے مصرع کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے دل سے بھی ہر قسم کے ظن، گمان، یہ وہ اس طرح کی چیزیں نکل جائیں. اچھا، تو یہ پھر یہ اصل میں بات ہے. تو اس پہ عربی زبان کی جو حرکات ہیں، جو اسٹائل ہے اس کو لفظوں کا، اس کو یوں سمجھنا چاہیے، فعلا فعلا فعل. اب ہم آگے چلتے ہیں جی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے فا ادھر تو ہم نے یہاں یا کا اضافہ کیا تھا، عین کے بعد کیا تھا. اب ہم کریں گے جی عین سے پہلے اور فا کے بعد یا کا اضافہ. الف مکسورہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، لیکن اس میں ہم نے فا عین لام کے بعد الف مکسورہ کا اضافہ کیا. اس اضافے کو ہم سامنے رکھیں گے، قائم رکھیں گے، برابر رکھیں گے، لیکن فا کے بعد یا کا اضافہ بھی کر دیں گے. تو اگلا ایک وزن نمبر 28 سامنے آئے گا، اور وہ بنے گا جی فعلا. فعلا فعلا. تو اس کا جی خطفہ ہم نے پڑھا تھا نا، تو خطفہ کا دوسرا سٹائل ہے خیطفہ. تو اس کی مثال وہ، اس کا معنی بھی وہی جلدی کرنا. خیطفہ، خطفہ بر وزن فعلا، خیطفہ بر وزن فعلا. اب یہ بات اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر خطفہ مصدر انہوں نے بنایا تو پھر خیطفہ مصدر انہوں نے کیوں بنا دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا سوال اہل زبان پر نہیں کیا جا سکتا، ان کی مرضی، زبان ان کی اپنی ہے، سمجھنے کے لیے آپ کرتے ہو. تو اس کا جواب، ایک جواب یہ ہے
کہ ایک لہجہ یہ ہے خطفہ، کسی علاقے میں خطفہ بولتے ہیں اور کسی علاقے میں خیطفہ بولتے ہیں. اور کبھی کسی بولنے والے نے خطفہ کو خیطفہ کر دیا ہوگا تو اہل زبان تھا، تو اس نے یا کا اضافہ کر دیا اپنے پاس سے تو مصدر تو بن گیا. مثلا پنجابی میں دروازہ کو کہتے ہیں بوا، تو ایک بندے نے کہا کہ بوا کھولو، تو دوسرا کسی اور علاقے میں آپ گئے تو انہوں نے کہا بوا کھولو، تو اس نے الف کے بعد نون غنہ کا اضافہ کر دیا. اب اس کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے کہ وہ اہل زبان ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بوا کہتا ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ غلط کہتا ہے. اسپیشلی جب وہ ایک استاد ہو، ٹیچر ہو، ایک بڑا بابا ہو، دادا ہو، نانا ہو، تو اس کو آپ غلط کہہ سکیں گے. تو یہ خطفہ اور خیطفہ، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطفہ تھا تو خیطفہ خواہ یہاں کا اضافہ کرنے کے لیے، ہمارا ایک نیا وزن بنانا تھا لکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تو ایسا اس میں نہیں ہو سکتا. فعل، اس میں ایک اور مصدر بھی ہے، فا کے بعد یا کا اضافہ اور ساتھ الف مکسورہ ہے. اس کی ایک اور مثال ہے جی خیسرہ. خیسرہ بروزن فعل، اس کا معنی ہے گمراہ کرنا. خیسرہ گمراہ کرنا. تو مثالوں کے اعتبار سے ہمارے پاس مثالیں بڑھ رہی ہیں، لیکن وزن 28 سیدھا یوں آپ الف سمجھ لیں اور اس کو بے سمجھ لیں. فعل خیطفہ اور فعل خیسرہ، تو یہ جی ہمارے 28 وزن ہو گئے. اور ٹیکنیک جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہوگی جی 12. تو آج کا درس یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ہمارا اگلی جو ٹیکنیک ہوگی اور وزن نمبر 29 سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.